سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لایا اور مرتے ٹائم تک اس ایمان پر قائم رہا، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ ورنہ دیکھنے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، کچھ ایمان بھی نہیں لائے، کچھ ایمان لا کے اس کے پھر منکر بھی ہو گئے۔ تو صحابی یہی ہے قانونی حیثیت جس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لایا اور مرتے ٹائم تک اس ایمان پر قائم رہا۔ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہے، جو ایمان کی حالت میں مرا وہ جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرا وہ جنتی ہے، جس نے زندگی گزارا پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا اور مرتے ٹائم تک اسی پہ قائم رہا، تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ باقی دیکھنے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، بھی ایمان بھی نہیں لائے اور کچھ ایمان لا کے مکر بھی گئے اس سے۔ تو صحابی وہ ہے جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزارے، موت کے وقت تک اس پہ قائم رہے۔ ورنہ تو مثال تو یہ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی تھے مدینہ میں، ان کا نام تھا سلبہ، ایمان قبول کیا، سب کچھ ہوا، پھر ان کے پاس چند بکری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں میرے مال تجارت میں اضافہ ہو تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کی محبت دل میں بڑھ جائے تو نکلتی نہیں ہے، تو وہ نہیں مانا، وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار اس نے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارک تھی، آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کی تجارت میں برکت دے۔ تو اس کی بکریاں پھر اور جانور، اونٹ اور گائیں اس طرح بڑھنے لگ گئے جیسا برسات میں پتنگے نکلتے ہیں، اس طرح اضافہ ہونے لگا۔ تو مدینہ چھوٹا پڑ گیا، وہ نکل کے پھر بار وادی میں چلا گیا، جنگل کی سائڈ، ادھر اور بڑھ گیا تو اور دور چلا گیا۔ پھر سلبہ کا یہ حال ہو گیا کہ نمازوں میں بھی کوتاہیاں اس سے ہونے لگی، کبھی آتا کبھی نہیں آتا کرتے گئے، رفتہ رفتہ اس سے نمازیں بھی چھوٹنے لگی۔ پھر صرف جمعے پہ آ گیا وہ، پھر جمعے والے دن آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا، بس مال کی محبت اس قدر اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو جب کچھ مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئے، اسے زکوٰۃ نافذ ہو گئی کہ بھئی اب زکوٰۃ دی جائے گی اور مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ سلبہ سے زکوٰۃ لے کے آ جاؤ۔ جب زکوٰۃ لینے آئے تو سلبہ نے انکار کر دیا کہ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسا جزیہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تو انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی محبت میں سلبہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سلبہ آیا بھی زکوٰۃ لے کے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار تھا۔ اور پھر صحابہ کے دور میں بھی وہ آیا، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے، تو ان دونوں صحابہ نے بھی منع کر دیا، جب اللہ کے رسول نے تم سے زکوٰۃ نہیں لی تو ہم کیسے لیں؟ تو اندازہ کر لیجئے کہ کہلانے کو تو وہ صحابی تھا پہلے، مگر اس کا انجام کا آپ خود اندازہ کر لیجئے کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھا نہار و رجال۔ اس شخص نے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے قرآن سنا اور سیکھا۔ جب مسلمہ قذاب کا فتنہ بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار و رجال کو بھیجا کہ جاؤ یمامہ اور وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ، تبلیغ کرو اسلام کی۔ نہار و رجال جب وہاں گیا تو مسلمہ قذاب کو پتہ پڑا کہ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا، تبلیغ کر رہا ہے، بلایا، ایسے بڑی عزت کی اس کی۔ وہ ہپناٹائز کا بڑا ماہر تھا، نہار و نجار، بہت شاطر آدمی تھا۔ اس نے نہار و رجار کو ایسا باتوں میں الجھا دیا کہ نہار و رجار جو ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اندازہ کیجئے آپ، جھوٹے نبی کی، اور اس کا ساتھی بن گیا۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رہتے تھے، جس طرح لوگوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، وہ سارے طریقے اس کو سکھانے لگ گیا جھوٹے نبی کو۔ تو پھر جب جنگ یمامہ ہوئی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے حضرت یزید بن خطاب، ان کے ہاتھوں سے یہ نہار و رجار قتل ہوا تھا جنگ یمامہ میں، اور حضرت یزید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اب اندازہ کر لیجئے کہ سلبہ اور نہار و رجار یہ دونوں بھی صحابی، قانونی طور پہ تو اس ٹائم صحابی تھے، مگر ان دونوں ایمان پہ جب قائم نہ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو پھر کہاں کی صحابیت اور کہاں کی جنت اور کہاں کا ایمان؟ بدبختی ان کے نصیب میں تھی، وہ آ گئی، ان پہ غالب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سارے معاملات اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے سیکھ کے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔